یہ نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند پہلے میں نے ایک محفل میں اور کراچی میں ہی تھی، میں نے عرض کیا وہ حاجی عبدالحبیب صاحب کے حوالے سے نا لوگ بڑی عجیب و غریب کے غوث پاک کے دربار پہ گئے تو وہاں چل کے تمنائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے. تو میں نے بتایا کہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. تو مجھے کئی دوستوں نے میسج کیے کہ یار کچھ ایسے گندے کیڑے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی دلیل نہیں دی ہے. تو میں نے کہا ویسے انہیں عقل ہوتی نا تو یہ بات انہیں سمجھ جانی چاہیے تھی کہ جتنے بزرگ مزارات پر جا کر استغاثے پیش کرتے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی. اور اگر نہیں سمجھ آئی تو چلو یہ فقیر حقیر تمہارے سامنے قرآن بھی پڑھ دیتا ہے. کیا قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا؟ اس آگے صفات بھی ہیں، بے شک اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی مدد کرے تو اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے، رسول کرے تو رسول سے مانگو، اور جب ولی کرتے ہیں تو ولی سے مانگو. لیکن فرق یہ ہے اللہ جب مدد کرتا ہے تو وہ حقیقی خالق و مالک ہوتا ہے ہر چیز کا، اور جب رسول اور ایمان والے ولی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. اور یہاں پر کسی قسم کی قید نہیں، تخصیص نہیں، یہاں پر بالکل بتا دیا گیا کہ آپ وہ مدد کرتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو پھر ہم مانگتے ہیں تو وہ دیتے ہیں، جس کو نہیں دیتے وہ نہ لیں اور جس کو دیتے ہیں وہ لے لیں. قرآن میں نہیں ہے. بتا جہاں قید، کہا یہاں قبروں کا تو ذکر نہیں ہے. تو میں نے کہا زندہ کا کہاں ذکر ہے؟ ڈرامے کرتے ہو، قوم کے ساتھ غداریاں کرتے ہو، خدا کا خوف کرو. اور اگلی بات، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اس میں پھر بھی اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ مددگار ہے. وہ جبریل، اور جبریل کا تو نام آ گیا، فرمایا یہ بھی مدد کرتے ہیں. وصالح المومنین، اور فرمایا جتنے ایمان والوں میں صالح اور نیک ہیں. ابتدان تو ویسے ابو بکر عمر بھی مراد ہے نا، سمجھ آ رہی؟ وہ سارے مدد کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ جب تک زندہ ہیں یا قریب چل کے، نہ مطلق ہے. جب مدد کی اللہ نے طاقت دے دی ہے تو مانگنے والے پر شرک کا فتویٰ کیوں لگ جاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. خدا کا خوف کرو یار. قرآن کا زیادہ شوق ہے تو چل تیرا شوق میں یہاں سے پورا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے بھائی، دھیان رکھنا. فالمدبرات امرا کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. ان جانوں کی قسم اٹھائی جو فرمایا کہ کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. دنیا کے جتنے کام ہیں وہ تدبیر. تفسیر خادن میں علامہ خادن نے لکھا اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں. لیکن قاضی بیضاوی اس نے تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا اس سے مراد اللہ کے ولیوں کی روحیں ہوتی ہیں. فرشتے بھی ہیں اور روحیں بھی ہیں. کیوں؟ فرمایا روحوں کا جب اللہ انعام و اکرام دیتا ہے تو وہ اللہ سے اجازت چاہتی ہیں کہ جیسے تیرے فرشتے لوگوں کے کام کرتے ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں ان کی شکل بناتا ہے، کوئی ان کی یہ مشکل حل کرتا ہے، یہ حل کرتا ہے. یہ ولیوں کی روحیں کہتی ہیں باری تعالیٰ ہمیں بھی اجازت دے تاکہ ہم بھی اپنے ماننے والوں کے کام آئیں. پڑھنا قرآن، پڑھنا تفسیر. تجھے اگر یہ شوق ہے تو آ جا، تیرا یہ شوق پورا کر دیتے ہیں. اور کتنا بدبخت بندہ ہے یہ آیتیں پڑھتا نہیں اور بتوں والی آیتیں پڑھ کے ولیوں پر فٹ کرتا ہے. لعنتیا، وہ بتوں والی آیتیں ہیں، کہتے ہیں وہ تو کر ہی کچھ نہیں سکتے. میں نے کہا کمال والی بات ہے. آپ کسی بھی مفسر کو اٹھا کے دیکھیں، اس نے اگر ولیوں کا ذکر کیا ہو، خدا کی قسم سب سے پہلے میں اعلان کروں گا اگر انہوں نے لکھا یہ بتوں کے لیے ہے تو میں کہتا ہوں پھر ابو جہل کا بچہ نہ بن. خدا کا خوف کر. تجھے چاہیے کہ امام احمد رضا کی فکر پڑھ. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مانگا جاتا ہے نا، بندہ ماں باپ سے بھی مانگتا ہے، استاد سے بھی، پیر سے بھی، سمجھ آئی، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی، نبیوں سے بھی، خدا سے بھی. سب سے افضل خدا سے مانگنا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے بعد رسول سے، اس کے بعد صحابہ، پھر اہل بیت، اسی طرح پھر ولی، پھر ماں باپ. یہ ترتیب ہے. لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، میں نے کہا ایک ہی صورت میں شرک ہے، جب کوئی کسی سے رب سمجھ کے مانگے اللہ کے علاوہ تو شرک ہے. اور اگر وہ اس لیے مانگتا ہے کہ یہ رب کا بندہ ہے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر سکتا ہے، تو جائز ہے.
پھر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا ہے. اور قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے، رسول بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، مومن بھی کرتے ہیں. تو بتا ان کے علاوہ ہم نے کبھی کسی سے مانگا ہے تو بات کر. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ حضور قرآن سے دلیل، میں کہا تکڑا ہو ہے. ہمیں کوئی حدیث بھی سنا دے، میں نے کہا یہ بھی سنا دے، روایت بھی سنا دیتے ہیں، کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا زمانہ اقدس ہے. ایک شخص کہت آ گیا، ایک شخص حضور کی قبر اطہر و انور پر آیا اور آگے بڑھا کیا کہا؟ یا محمد استسقی امتک. اور بعضوں میں یا رسول اللہ کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی امت پیاسی ہے، بارش نہیں ہو رہی، ان کو بارش لے کے دیجئے. اب کسی نے نہیں کہا شرک ہو گیا قبر والے سے مانگ رہا، اس نے بھی یہی بتایا مانگ ان سے رہا ہوں، لیکن میرے لفظوں پہ غور کرو کہ یہ بھی ادھر سے ہی لے کے دیتے ہیں. یہی عقیدہ اہل سنت کا ہوتا ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. ایسے ہی مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاتے ہو جاہلو، اور پھر فتوہ لگاتے ہو حاجی عبدالحبیب پر. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ایک تو ہمارے مسلک پہ اٹیک ہوا، دوسرا بندہ ایسا ہے وہ تو بال کی کھال اتارتا ہے پہلے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ کام کرتا ہے، اس پر شرک کے فتوے. اور جاؤ اور جاہلو، خدا کا خوف کرو. اس بندے نے پوری دنیا میں جا کے نہ جانے کتنے بندوں کو یقین فرمائے کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے. اس بندے کے ہاتھوں پر ان کو شرم نہیں آتی؟ بیرون ملک جا کر جو چرچ خرید کے مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے، اور وہ شرک کرے گا، لعنت ہو تمہاری سوچ پر. یہ کل بھی مصطفیٰ کا غلام بناتے تھے، یہ آج بھی مصطفیٰ کا غلام بناتے ہیں. تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی. پھر کہنا کوئی روایتیں سنا، پھر میں تجھے تیرا میں شوق پورا کراں گا، ٹینشن نہ لے.